ناظرین، اکثر کشمیر میں لڑائی کرنے والی تنظیمیں اپنی تقریروں میں غزوہ ہند کا حوالہ دیتی ہیں، یہاں تک کہ آج کل کے پاکستان اور انڈیا کے تنازع کو بھی غزوہ ہند کا پیش خیمہ کہا جا رہا ہے۔ دوسری طرف گریٹر اسرائیل کی بھی بنیاد رکھی جا چکی ہے۔ صحیح حدیث میں 2 غزوات کو ایک ہی جگہ جمع کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہ یا 2 لشکر ایسے ہیں کہ جن پر اللہ نے آگ حرام کر دی، ایک وہ گروہ جو ہند پر حملہ کرے گا اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کر دجال اور یہودیوں کے خلاف جنگ کرے گا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق ایک ہی حدیث میں ان دونوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جنگیں ایک ہی وقت پر ہوں گی یا ان کے درمیان کوئی بہت زیادہ وقت یا فاصلہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہند کے خلاف جنگ تو ماضی میں محمد بن قاسم نے بھی لڑی، محمد غوری، محمود غزنوی، ان سب نے ہند پر حملہ کیا۔ تقریباً 200 سال پہلے احمد شاہ ابدالی نے بھی کیا، لیکن احادیث کے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ غزوہ ہند تب واقع ہوگی جب خلافت کا نظام قائم ہو جائے گا، پھر یہ دائیں اور بائیں یعنی مشرق اور مغرب میں دونوں طرف جنگیں ہوں گی، ایک طرف پاکستان اور افغانستان کا علاقہ جبکہ دوسری طرف اسرائیل کے علاقے میں یہودیوں کے خلاف جنگ لڑی جائے گی۔ اس وقت تمام مغربی طاقتیں ایک 5 پوائنٹ ایجنڈا پر کام کر رہی ہیں، تو تمام مغربی قوتیں مل کر انہی 5 مقاصد کو حاصل کرنے کی طرف اپنی ساری طاقتیں لگائے بیٹھی ہیں۔ اسرائیل کا قیام بھی اسی کا پہلا قدم ہے۔ حالانکہ یہودی اس سرزمین سے تقریباً 2000 سال پہلے نکالے گئے، لیکن عربوں کے سینے میں اسرائیل کو قائم کیا گیا اور انہیں وہیں آباد کیا گیا، اور امریکہ اس کی حفاظت ایسے کرتا ہے جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کی جاتی ہے۔ آخر وہ 5 بڑے مقاصد کیا ہیں؟ سب سے پہلا آرمیگڈون، جسے خیر اور شر کے درمیان سب سے بڑی جنگ کہا جاتا ہے۔ دوسرا گریٹر اسرائیل کا قیام، تیسرا مسجد اقصی کو گرانا، چوتھا وہاں تیسرا ہیکل سلیمانی یعنی 3rd ٹیمپل تعمیر کرنا، اور 5واں مقصد اس ٹیمپل میں حضرت داؤد کا تخت رکھنا ہے۔ ان کی بالکل مختصر سی وضاحت کرتے چلیں۔ یہودیوں کی سب سے پہلی منزل آرمیگڈون ہے، جس کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کے درمیان ہوگی۔ اس کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے۔ حدیث کے مطابق جب وہ جنگ ہوگی تو ایک باپ جس کے 100 بیٹے ہوں گے، اس میں سے 99 ختم ہو جائیں گے اور ایک زندہ رہے گا۔ اسی کے نتیجے میں یہودی اپنا دوسرا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے، جو ہے گریٹر اسرائیل۔ گریٹر اسرائیل کا نام آپ سب نے سنا ہوگا۔ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا شمالی علاقہ، مصر، ترکی کا جنوبی علاقہ اور ساتھ ہی ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں چلا جائے گا، اور اس سے گریٹر اسرائیل مارز وجود میں آئے گا۔ فرمایا گیا کہ مسلمانوں، عیسائی 80 علم لے کر تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے، یعنی تقریباً 9.5 لاکھ کی فوج تم پر حملہ کرے گی۔ یہودیوں کا تیسرا مقصد مسجد اقصی کو گرانا ہے، اور چوتھا مقصد وہاں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا ہے، یعنی وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی، پھر وہ تباہ ہوئی اور دوبارہ تعمیر کی گئی، پھر گرائی گئی اور اب 70 عیسوی سے گری ہوئی ہے۔ صرف ایک دیوار گریا موجود ہے جسے ویلنگ وال کہا جاتا ہے، جہاں یہودی عبادت کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ چوتھا ایجنڈا وہاں پر تیسری دفعہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہے، اور 5واں مقصد اس ٹیمپل میں حضرت داؤد کا تخت رکھنا ہے، جو کہ اس وقت ویسٹ منسٹر کے چرچ میں موجود ہے۔ اس پتھر پر پہلے حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان کو تاج بھی اسی پتھر پر پہنایا گیا۔ اس کے بعد ہر یہودی بادشاہ کی تاج پوشی اسی پر ہوتی ہے۔ پھر ہیکل کو گرا کر وہ پتھر روم گیا، وہاں سے آئرلینڈ، پھر اسکاٹ لینڈ، اور آج اس وقت وہ انگلینڈ میں ویسٹ منسٹر میں ایک چرچ میں موجود ہے۔ آج بھی وہاں جو بھی ملکہ یا بادشاہ ہو، اس کی تاج پوشی اسی پر کی جاتی ہے، اور یہودیوں کے خیال میں ان کا مسیحا بھی اسی پر آئے گا، یعنی مسیح الدجال۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوگا، اور جو گریٹر اسرائیل تب وجود میں آ چکا ہوگا وہی یہودیوں کا قبرستان بنے گا۔ امام مہدی کے دور کے متعلق بہت احادیث ملتی ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ملاحل کا دور ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک لشکر اٹھائے گا موالیوں میں سے۔ لیکن یہ موالی کون ہیں؟ جب عربوں نے اس پورے علاقے کو خلافت راشدہ کے دوران فتح کیا تو ایک رائے یہ تھی کہ وہاں جو لوگ آباد ہیں انہیں غلام بنایا جائے، لیکن حضرت عمر کی رائے کے مطابق انہیں موالی کی حیثیت دی گئی۔
لہٰذا اس سے پتا چلا کہ عربوں میں اب کیونکہ اتنا دم نہیں ہے، لہٰذا موالیوں میں سے ایک لشکر اٹھے گا جو کہ حضرت امام مہدی کی حکومت قائم کرے گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ مشرق سے لشکر نکلے گا جو کہ حضرت امام مہدی کی فوج میں لڑے گا۔ اور آج اگر دیکھیں تو مشرق میں 3 مسلم ممالک ہیں، پاکستان، ایران اور افغانستان۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے، جبکہ خراسان سے فوجیں نکلیں گی جو کہ حضرت امام مہدی کا ساتھ دیں گی اور یروشلم کو دوبارہ فتح کریں گی۔ اور خراسان آج بھی افغانستان کے مشرقی حصے میں ایک صوبہ ہے جو اسی نام سے موجود ہے۔ یروشلم پہلے عربوں نے کھویا اور پھر صلاح الدین ایوبی جو کہ ایک کرد تھے انہوں نے حاصل کیا، اور اب ایک بار پھر یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور حدیث کے مطابق اب اسے فتح کرنے والے لشکر خراسان سے نکلیں گے جو کہ کالے جھنڈے لے کر نکلیں گے۔ اس بارے میں ایک حدیث ہے کہ جب تم مشرق سے کالے جھنڈے آتے دیکھو تو اس فوج میں شامل ہو جانا، اس لشکر کا کوئی رخ نہیں موڑ سکے گا یہاں تک کہ وہ جا کر یروشلم میں انہیں دوبارہ نصب کر دیں گے۔